नस्ल वफा। किस्त नंबर 2। नफीसा शाहसवारी में माहिर थी। वो जैश का इशारा पाते ही चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद इसने अपना घोड़ा नखलिस्तान खुमारा की तरफ मोड़ दिया। इसे बाप की भी फिक्र थी और वो किसी मकाम पर ठहरकर बाप की पीठ से तीर निकालना चाहती थी। खुमारा कुछ ज्यादा फासले पर ना था। फिर जैश का घोड़ा खास अरबी नस्ल का था, इसलिए नफीसा को नखलिस्तान पहुंचने में मतलब देर न लगी। लेकिन जब वो नखलिस्तान में पहुंचकर घोड़े से उतरी तो मालूम हुआ कि इसका बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। अपनी बस्ती की तबाही से वो पहले ही तन्हा हो चुकी थी। अब इस ताज़ा गम ने इसे और भी निढाल कर दिया। नखलिस्तान वालों को जब नफीसा की जुबानी मालूम हुआ कि तातारी इनके बिल्कुल करीब आ चुके हैं तो उन्होंने फौरन नखलिस्तान को खाली करने का फैसला कर लिया और तमाम औरतों, बूढ़ों और बच्चों को एक काफिला बनाकर हदीसा की तरफ रवाना कर दिया। इस नखलिस्तान से रवानगी की थोड़ी देर बाद तातारी बलाए बेदरमा की तरह नाजिल हो गए और इसे तहोबाला कर दिया और वहाँ सिर्फ वो पीरसन बाकी रह गया जिसने जैश को इन तमाम हालात से आगाह किया। नफीसा भी इस काफिले के साथ दमिश्क रवाना हुई, लेकिन वाई किस्मत के बौखलाहट और परेशानी में ये काफिला सीधा रास्ता चलते चलते ऐसा भटका कि जब सुबह हुई तो उन्हें मालूम हुआ कि वो हदीसे के बजाय हुमस की तरफ जा रहे हैं। मरता क्या ना करता, सब ने यह फैसला किया कि अब किस्मत जिस तरफ ले आई है उसी तरफ चलो और इस तरह ये काफिला रेगिस्तान में भटकता एक हफ्ते के बाद हुमस में दाखिल हुआ। हुमस पहुंचकर सबकी जान में जान आई। हुमस वालों को तातारी की ताराज और पेशकदमी की खबर मिल चुकी थी, लेकिन इसलिए मुतमईन थे कि यह भी मालूम हो चुका था कि मिस्र सुल्तान का एक लश्कर जर्रार की तरह तातारियों के मुकाबले में काहिरा से रवाना हो चुका है और कुछ दिनों बाद वो हुमस पहुंच जाएगा। हुमस वालों ने इस परेशान हाल काफिले को हाथों हाथ लिया और इनके रहने और खाने का माकूल इंतजाम किया। सरहदी इलाकों की तबाही का हाल सुनकर मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हो गया और वो तातारियों से इंतकाम लेने के लिए अपने आप को तैयार करने में मसरूफ हो गए। नफीसा के पहुंचने के 3 रोज बाद वाली हुम्स को सुल्तान मिस्र के आने की इत्तला मिली और वो अपने अमायदीन के साथ शहर से निकलकर इस्तकबाल के लिए बढ़ गया। मिस्र में इस वक्त बराए नाम ही अब्बासी खलीफा मौजूद था, जिसका काम महज मजहबी जलसों से खिताब करना या सुल्तानी सनद की तस्दीक करना रह गया था। हुकूमत की बागदौड़ दरअसल मुमालिक पहरिया के हाथ में थी और इस पर सुल्तान सैफुद्दीन फलक मंसूर कल्लाउस मिस्र के तख्त का मालिक था। मलिक मंसूर बड़ा शुजा और आकिल सुल्तान था। इसे मालूम था कि तातारी जो 3 बार मुसलमानों के हाथ शिकस्त खाकर पीछे हट चुके हैं वो एक न एक दिन ज़रूर इंतकामी हमला करेंगे, इसलिए इसने हुकूमत की बागडोर संभालते ही लश्कर इस्लामी को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया ताकि वक्त आने पर तातारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बहर कैफ मलिक मंसूर को जैसे ही मालूम हुआ कि तातारी इस्लामी इलाके का फिर रुख कर रहे हैं, वो बगैर इंतज़ार के एक लश्कर जर्रार के साथ काहिरा से निकला। इसने चलते वक्त तमाम सूबों के हाकिमों को मुतल्ला कर दिया कि वो अपनी फौज को तैयार रखें और दूसरी इत्तला मिलने पर माँ अपनी फौज इसके साथ आन मिले। इस तरह मलिक मंसूर फतह मनाजिल करता हुआ बहुत जल्द हुमस पहुंच गया। वो चाहता था कि तातारियों को इस्लामी इलाके में दाखिल होने से पहले ललकारे, लेकिन तातारी इसके हुमस पहुंचने से पहले इस्लामी इलाके में दाखिल हो गए और बस्तियों को वीरान करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मलिक मंसूर की हुमस की तरफ आने की इत्तला मिली तो इनकी रफ्तार सुस्त पड़ गई और वो हुमस से कई मंजिलें रुक कर मलिक का इंतजार करने लगे। वो दिन भी आ गया जिसका हुमस को बेचैनी से इंतजार था। मलिक मंसूर माँ अपने लश्कर के शाम के वक्त हुमस की फसील के करीब पहुंचा। इसके इस्तकबाल के वाली हुम्स मौजूद था। वाली हुम्स ने सुल्तान का शायान शान इस्तकबाल किया और सुल्तान बाद नमाज मगरिब शहर में दाखिल होकर महल में फुर्रोकश हुआ। सुल्तान ने महल में पहुंचते ही वाली हुम्स से खुमारविया के लोगों के मुतल्लिक दरियाफ्त किया जो तातारियों के बारे में तराजा 3 इतलात दे सकते थे। वाली हुम्स खुमारविया के लोगों से पहले ही मिल चुका था, इसलिए इनमें से एक शख्स को सुल्तान के हुजूर पेश करने का फैसला किया गया। इधर खुमारिया वालों को सुल्तान के आने की इत्तला मिल चुकी थी और वो खुद भी सुल्तान की रूबरू अपनी दास्तान गम बयान करने के लिए बेचैन थे। जब वाली हुम्स का कारिंदा इनसे एक को बुलाने आया तो सबने मुतफिका तौर पर नफीसा को भेजने का फैसला किया। नफीसा गमों से निढाल लेकिन सबका कहना न टाल सकी और सर झुकाए बुलावे पर साथ हो ली। बाहर सवारी मौजूद थी। नफीसा वाली हुम्स की सवारी में बैठकर थोड़ी देर में महल जा पहुंची। महल की आराइश देखकर नफीसा की आंखें खुली की खुली रह गई। इसी शाही महल में आने का इसका ये पहला इत्तिफाक था। वो हैरत से एक एक चीज को देखती, लंबे लंबे दालान और सेंध तय करती, आखिर उस जगह पहुंच गई जहाँ सुल्तान का दरबार खास हो रहा था। साथ लाने वाले दरबार ने इसे तमाम आदाब मजलिस से आगाह कर दिया था, इसलिए जब वो सुल्तान के रूबरू गई तो इसने तमाम आदाब का सही मुजाहरा किया जो इसे ज़हन नशीन करवाए गए थे। आदाब बजा लाने के बाद जब नफीसा सीधी हुई तो सुल्तान ने नरम आवाज़ में पूछा, मजलूम लड़की तुम्हारा नाम क्या है? नफीसा वो कुछ और न कह सकी, इसलिए कि सुल्तानी हैबत से इसकी आवाज़ हलक में अटक रही थी। सुल्तान ने कहा,
نفیسہ گھبراؤ نہیں، سلطان ریت کا باپ ہوتا ہے، تم یہ سمجھو کہ اس وقت اپنے باپ سے گفتگو کر رہی ہو۔ نفیسہ کو سلطان کی باتوں سے کچھ تسلی ہوئی، لیکن باپ کا لفظ سن کر اس کے آنسو چھلک پڑے، جنہیں اس نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بارے چشم کی طرح ٹپک ہی پڑتے اور مجبوراً دامن سے خشک کرنے پڑے۔ سلطان نفیسہ کے رونے سے بہت متاثر ہوا اور بولا، قسم ہے مجھے خدائے واحد کی، جب تک مظلوموں کے خون کا بدلہ تاتاریوں سے نہ لے لوں قاہرہ واپس نہیں جاؤں گا۔ دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر شخص کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر تھا، گویا وہ کہہ رہے تھے کہ شمشیریں انشاءاللہ سلطان کی قسم کی لاج رکھیں گی۔ سلطان نے پھر نرمی سے پوچھا، مظلوم بیٹی، تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ تمہارا باپ کہاں ہے؟ نفیسہ نے ضبط سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، سلطان علی، نخلستان خماریہ کی وہ واحد ہستی ہوں جو تاتاریوں کی تلواریں بے رحم سے بچ سکی ہوں۔ تاتاریوں نے پوری بستی کو جلا کر خاک کر دیا اور جوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو بھی قتل کر دیا۔ اف خدایا، تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے نام لینے والوں کی مدد کو پہلے نہ پہنچ سکا، لیکن تیرے حضور تیرا یہ بندہ ناچیز عہد کرتا ہے کہ جب تک تاتاریوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دوں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ دربار میں مکمل سناٹا تھا، صرف لوگوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلطان پھر مخاطب ہوا، مظلوم بیٹی، اس واقعے کو کتنا عرصہ ہوا؟ صرف 10 دن علی جا۔ اس کے بعد نفیسہ نے اپنی بستی کے علاوہ نخلستان خمارہ کی تباہی کی داستان بھی سنائی، کیونکہ ایک دن پہلے اسے خمارہ کی بربادی کی خبر ایک قافلے کی زبانی مل چکی تھی۔ سلطان ملک منصور حالات سن کر سخت غضبناک ہوا اور اپنے سرداروں کو مخاطب کر کے بولا، اسلام کے علم کو سر بلند رکھنے والے سرداروں، تم نے خود اپنے کانوں سے تاتاریوں کے مظالم کی داستان سن لی، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے اور فرض تمہیں کہ قدم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے؟ بیک جنبش و بیک ترنت، ایک سردار نے خم ہو کر کہا، سلطان علی مقام، آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نے تحمل سے کہا، ہمیں اپنے سرداروں کی وفاداری پر پورا اعتماد ہے، لیکن اس وقت ہم اس لشکر کفار کے مقابل ہیں جس اپنی طاقت پر ناز ہے اور جو اسلام کے نام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہو کر آیا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے آپ سے مشورہ کریں تاکہ کامیابی ہمارے قدم چومے۔ ایک دوسرا سردار بولا، ہم کفار کے غرور کا سر نیچے کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے۔ میں سلطان سے درخواست کرتا ہوں کہ لشکر کو فوراً کوچ کا حکم دیا جائے تاکہ جس قدر جلد ہو سکے ہم اپنے مظلوم بھائیوں کا انتقام لے سکیں۔ سلطان نے کہا، شاباش بہادرو، تمہارے ہوتے تاتاری اسلام کے جھنڈے کو نیچے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے وزیر فخر الدین کی طرف دیکھا جو اس کے دائیں جانب خاموش کھڑا تمام گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ سلطان نے کہا، ہمیں بہادر سرداروں کے جذبات کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصر کا عالی دماغ وزیر اب تک خاموش ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی رائے سے دربار کو آگاہ کرے گا۔ فخر الدین مصر کا سب سے زیادہ ذہین اور عقل مند انسان خیال کیا جاتا تھا، نیز مصر کا وزیر اعظم ہونے کے علاوہ اس سے سلطان کے مزاج میں بڑا دخل تھا۔ سلطان اس پر بڑا اعتماد کرتا تھا اور ہر مہم پر اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ اس کی قیمتی مشوروں سے فائدہ اٹھا سکے۔ فخر الدین سلطان کا ارشاد سن کر بوکھلا گیا۔ اس نے اب تک تمام باتیں خاموشی سے سنی تھی۔ اس اہم معاملے میں وہ خاموش تو نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا کہ تمام لوگوں کے رخصت ہونے کے بعد وہ تخلیے میں سلطان سے گفتگو کرے گا، لیکن سلطان کو اس کی خاموشی کچھ زیادہ پسند نہ آئی اور اس نے فخر الدین کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا فخر الدین نے ادب سے کہا، بندہ ناچیز کی بھی وہی رائے ہے جس کا اظہار دوسرے بندگان عالی کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کا خون رائگا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم نے تاتاریوں سے مظلوموں کا بدلہ نہ لیا تو حشر میں خداوند کریم کو کیا جواب دیں گے؟ سلطان نے خوش ہو کر کہا، ہم وزیر با تدبیر کے جواب سے بہت خوش ہوئے۔ انشاءاللہ تاتاریوں سے ایسا انتقام لیا جائے گا کہ ہم حشر میں شرمندہ نہ ہو سکیں گے۔ سلطان کے خاموش ہوتے ہی وزیر نے پھر سلطان کو مخاطب کیا، اگر سلطان علی کا ارشاد ہو تو اس سلسلے میں خادم اپنا مشورہ پیش کرے۔ فخر الدین کی زبان سے جملہ سن کر ہر سردار نے حیرت سے دیکھا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق فخر الدین کو تو جو کہنا تھا وہ کہہ ہی چکا تھا، اب بھلا مزید اسے کیا کہنا باقی تھا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، فخر الدین، ہم نے تمہاری رائے کو ہمیشہ اہمیت دی ہے اور اس وقت بھی تم جو کہنا چاہتے ہو بے خوف کہو۔ فخر الدین بولا، خادم یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ پچھلی لڑائیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تاتاری ہمیشہ پوری تیاری سے حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سے پہلے ان کے ہر حملے کو ناکام بنا کر انہیں کافی سزا دی جا چکی ہے، لیکن ان کا ہر حملہ پہلے حملے سے زیادہ شدید ہوا کرتا ہے اور اس دفعہ ان کا چوتھا حملہ ہے
ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بار ہر دفعہ سے زیادہ طاقت اکٹھی کی ہوگی، اس لیے ہمیں بھی پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سلطان یہ سن کر قدرے خوش ہوا، پھر بولا، فخر الدین، ہم تمہاری رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ کا لشکر عظیم ہمارے ساتھ ہے، اس سے زیادہ ہم کیا تیاری کر سکتے ہیں؟ فخر الدین کہنے لگا، خادم کی گستاخی اور بے باکی کو معاف کیا جائے، میری ناچیز رائے میں اتنا لشکر بھی تاتاریوں کو شکست دینے کے لیے ناکافی ہوگا۔ پھر تمہاری رائے کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلطان نے اس بار قدرے چڑھ کر پوچھا۔ فخر الدین نے کہا، عراق کا لشکر اب تک ہم سے نہیں ملا، میرے خیال میں اگر چند روز ہم حمص میں اس کا انتظار کر لیں تو لشکر کو سفر کی تکان کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، اور اس وقت تک ہم عراق، بیت اور حدیثہ سے مزید فوج بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس پر سلطان نے فوراً کہا، فخر الدین، ہم تمہاری فراست کی داد دیتے ہیں، ہمیں تمہاری رائے پسند آئی۔ ہم 1 ہفتہ حمص میں قیام کریں گے، اور اس دوران عراق اور شام کے سرحدی علاقوں کے والیوں کو اطلاع دی جائے کہ وہ لشکر لے کر حمص میں ہم سے آن ملے۔ اس تمام عرصے کے دوران نفیسہ خاموش کھڑی رہی تھی، مگر اب وہ بے چین ہو گئی تھی۔ جب اس نے حدیثہ کا نام سنا تو ادب سے بولی، انیز کچھ عرض کرنا چاہتے سلطان عالم؟ گفتگو کی گرما گرمی میں دربار والے نفیسہ کی موجودگی کو بھول چکے تھے۔ نفیسہ کی آواز پر سلطان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کہو بیٹی، ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو بولی، حضور، حدیثہ کتنے آدمی بھیج رہے ہیں؟ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے، تم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتی ہو؟ سلطان نے تعجب کا اظہار کیا۔ نفیسہ بولی، اگر سلطان کی نوازش ہو جائے تو میں لوگوں کے ساتھ حدیثہ جانا چاہتی ہوں جو یہاں سے بھیجے جائیں گے۔ سلطان اس کی بات سن کر مسکرائے اور بولا، بیت اور حدیثہ سرحدی علاقے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تتاری اس طرف کا رخ بھی کریں، لیکن اس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں باحفاظت گھر پہنچا دیں گے، شاید وہاں تمہارا کوئی عزیز ہے۔ جی عزیز تو نہیں، لیکن شاید مل جائے، نفیسہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نفیسہ سلطان سے کس طرح کہتی کہ اسے حدیثہ میں جیش سے ملنے کی امید ہے۔ اسے یہ امید اس وجہ سے تھی کہ جیش نے اسے حدیثہ جانے کے لیے کہا تھا، اگر جیش تاتاریوں کے ہاتھوں سے بچ گیا ہوگا تو اس نے سیدھا حدیثہ کا رخ کیا ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ سلطان کی آواز سنائی دی، 50 سواروں کا دستہ، ہمارا فرمان حدیثہ لے جانے کے لیے فوراً تیار کیا جائے، اس دستے کے ساتھ یہ مظلوم لڑکی بھی جائے گی۔ نفیسہ نے شکر گزار نگاہوں سے سلطان کو دیکھا، لیکن سلطان اس وقت اپنے وزیر فخر الدین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ فخر الدین جیسے کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہی سلطان کی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی، حدیثہ 50 کے بجائے 100 سوار روانہ کیا جائے۔ تمام اہل دربار سلطان کے اس فیصلے پر بڑے متعجب ہوئے، لیکن وزیر فخر الدین نے اطمینان کا سانس لیتے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے وزیر سے کہا، فخر الدین، اب تم کو اطمینان ہو گیا ہوگا؟ جی عالی جا، فخر الدین نے جواب دیا۔ سلطان نے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا، آپ لوگوں کو علم ہے کہ اسلامی لشکر کے مصر سے روانہ ہونے کی خبر نے کافر بازنطینیوں کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ انہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم اس وقت تاتاریوں کے خاتمے کے ارادے سے نکلے ہیں، پھر بھی انہوں نے عراق کی اکثر سرحدوں پر کافی لشکر اکٹھا کر دیا ہے، اور ان کے سراغ رساں دستے اکثر ہمارے علاقوں میں دور دور تک آتے جاتے ہیں۔ اس خیال کے پیش نظر حدیثہ کے سفر پر 100 سواروں کو مضبوط دستہ روانہ کیا جا رہا ہے، اگر ان سے مدبیر ہو جائے تو سفارت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تمام دربار والے سلطان کی دور اندیشی کے قائل ہو گئے۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔